اے حبیب میرا ایک پیغام، میرا ایک امر، میرا ایک میسج اپنی امت تک پہنچا دیجیے. بولا کیا فرمایا قل لا اسألکم، اے حبیب اپنی امت سے کہہ دو کہ تم دوزخ کے نچلے گڑھے میں پہنچ چکے تھے، تم کو وہاں سے نکال کر جنت کی طرف لے کے آیا. تم میں انسانیت ختم ہو چکی تھی، تمہیں اشرف المخلوقات ہونے کا احساس دلایا. تم بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، تمہاری انہی بیٹیوں کو سوسائٹی میں، معاشرے میں عزت دی ہے، مقام دیا ہے، ان کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھ دی ہے. تم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے تھے، کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے، ارے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. تم میں انسانیت ختم ہو چکی تھی، اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، تم کو علم کی طرف لے کے آیا، تم کو سنوارا ہے، نکھارا ہے. ارے 360 بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، ایک خدا کی توحید کی طرف لے کے آیا اور تمہیں سنوارنے کے لیے، تمہیں نکھارنے کے لیے جو میں نے عظیمتیں برداشت کی ہے. شیخ ابی طالب میں 3 سال کی قید کاٹی ہے، طائف کے بازاروں میں اپنے پاؤں لہولہان کیے ہیں، غزوہ احد میں اپنا دان شہید کروایا ہے، اپنے رخسار زخمی کیے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، اپنا وطن چھوڑا ہے، گھر-بار چھوڑا ہے، عزت و اقدار چھوڑے ہیں، سب کچھ چھوڑا ہے. تمہیں ایمان کی دولت سے مالامال کرنے کے لیے، ایمان کی دولت سے سرفراز کرنے کے لیے، ایمان کی دولت سے مزین کرنے کے لیے یہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے، اس پر تم سے کوئی اجرت، کوئی صلہ، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، صرف ایک امید رکھتا ہوں اور ایک امید رکھتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرتے. اس میں بھی آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہے، اللہ نے ایک پیغام دیا ہے، اس میں بھی آقا علیہ السلام کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. فائدہ پھر بھی ہمارا ہے کہ جس ایمان کی دولت سے اللہ رب العزت نے ہمیں مالامال کیا ہے، سرفراز کیا ہے، ہم کنار کیا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ دولت ہمارے پاس بچی رہے، ہم صاحب ایمان ہی رہے، تو میرے آقا نے اس کا ایک حل دے دیا. وہ حل کیا ہے؟ فرمایا میری اہل بیت کی محبت. اب جو حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں بڑے غور کے ساتھ سنیے گا کہ ہم اس طرف آتے ہی نہیں ہیں. امام دارمی اپنی مسند الفردوس میں یہ حدیث روایت کرتے ہیں، امام طبرانی معجم الکبیر میں اس کو روایت کرتے ہیں، امام حیثمی مجمع الزوائد میں اس کو روایت کرتے ہیں، امام بہقی شعب الایمان میں اس کو روایت کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود میرے آقا کے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنہ ومن مات الیہ دخل الجنہ. میرے آقا نے فرمایا لوگوں، میری آل کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک شخص ہے، غور کے ساتھ یہ بات سمجھیے گا، ایک شخص ہے وہ 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے، ماہ رمضان میں روزے بھی رکھتا ہے، مالدار ہے، زکات بھی ادا کرتا ہے، حج و عمرہ بھی کرتا ہے، تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، قیام اللیل بھی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملے سے پیش بھی آتا ہے، سچ بولتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ادب احترام کرتا ہے. سارے ظاہر جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں وہ سب اس نے اپنا رکھے ہیں. زاہد ہے، عابد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، سارا سال اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن سارا سال حضور کی آگ سے محبت نہیں کرتا. اس کے دل میں، اس کے قلب میں، اس کے قلب میں، اس کے سینے میں میرے آقا کی
جو صبح اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، جس کے حلال کماتا ہے، 5 نمازیں بھی ادا کرتا ہے، اور ساتھ حضور علیہ السلام کی آل سے محبت بھی کرتا ہے، اس کا یہ عمل صرف ایک دن کا ہے. کتنے دن؟ ایک دن. اور اس کے برعکس وہ 1 سال عبادت کرتا تھا. تو میرے آقا نے فرمایا لوگوں سن لو، وہ جو 1 سال نمازیں پڑھتا رہا، وہ جو 1 سال روزے رکھتا رہا، وہ 1 سال صدقہ و خیرات کرتا رہا، تلاوت قرآن کرتا رہا، قیام اللیل کرتا رہا، لیکن اس کے سینے میں، اس کے قلب میں، اس کے دل میں میرے آپ کے لیے حسد تھا، بغض تھا، اناج تھا، کینہ تھا. اور اس سے وہ شخص آنا ہے جس نے 1 دن گزارا، اور کس طرح گزارا کہ میری آپ سے محبت میں گزارا. من مات علیہ دخل الجنہ. اور جو اس عقیدے پہ مر گیا وہ سیدھا جنت میں چلا گیا. سبحان اللہ. یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی. اب اگلی حدیث سن لے. بہت ایمان افروز حدیث ہے جو آپ کوٹ کرنے لگا، جس کو شیخ اسماعیل حقی اپنی معروف تفسیر روح بیان میں روایت کرتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی در منصور میں روایت کرتے ہیں، امام حاکم المستدرک میں روایت کرتے ہیں، علامہ بخشری اپنی معروف تفسیر کشاف میں اس کو روایت کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا الا کا مطلب ہوتا ہے لوگوں اٹینشن ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ. جب کوئی بڑی خاص بات کرنی ہو نا تو انسان کہتا ہے بھائی غور سے میری بات سنو، بالکل توجہ کے ساتھ سنو. تو میرے آقا نے فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، جو میری آل کی محبت میں مر گیا وہ شہید بنا. سبحان اللہ. وہ شہید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اس کی سرفرازی کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے نا کفار سے، تو اس دوران اگر وہ قتل ہو جائے تو اس کو شہید کہتے ہیں. ایسا ہی ہے جو اللہ کے راستے میں جان دے دے اس کو شہید کہتے ہیں. اس مقام پہ میرے آقا نے فرمایا لوگوں اگر کوئی بیماری کی وجہ سے اپنے گھر میں بستر پہ پڑا طبی موت مر گیا، نہ اس نے ہتھیار اٹھا کے میدان جنگ میں جا کے جہاد کیا، لڑائی کی ہے، کچھ نہیں کیا، صرف ایک عمل اس نے کیا، جب مرنے لگا تو اس کے دل میں، اس کے سینے میں، اس کے حواس میں میری آل کے لیے محبت تھی. میرے آقا نے کہا طبی مرنے کے باوجود بھی وہ شہید بنا. ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، اس کے بالمقابل میرے آقا نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافر. میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، جو اس حال میں مر گیا، نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، تہجد گزار بھی تھا، صدقہ و خیرات کرنے والا بھی تھا، زکات ادا کرنے والا بھی تھا، حج اور عمرہ کرنے والا بھی تھا، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، امامہ بھی باندھا ہوا تھا، ارے خود کو بڑا ظاہر، بڑا عابد، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار سمجھتا تھا. لیکن جب وہ مرنے لگا تو اس کے قلب میں، اس کے دل میں، اس کے سینے میں میرے علی کے لیے بغض تھا، میری فاطمہ کے لیے بغض تھا، میرے حسن کے لیے بغض تھا، میرے حسین کے لیے بغض تھا. تو میرے آقا نے فرمایا ظاہراً اسلام کا لبادہ اوڑھنے کے باوجود بھی وہ کافر کا کافر بنا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، حضرت جعفر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں جس کو امام ذہبی میزان الاعتدال میں لے کے آئے، امام طبرانی المعجم الاوسط میں لے کے آئے، امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آئے،
جعفر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا ایھا الناس من ابغض اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامۃ یہودیا. آقا نے فرمایا لوگوں کسی کی نمازیں دیکھ کر، کسی کے روزے دیکھ کے، کسی کا حج عمرہ دیکھ کے، کسی کا صدقہ و خیرات دیکھ کے محاسبے میں نہ آ جانا. اگر تمہیں مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو کسی کے سامنے میری آل کا ذکر کرنا. اگر تو میری آل کے ذکر سے اس کے چہرے پہ فرق آ جاتی ہے، رونق آ جاتی ہے، مسرت آ جاتی ہے تو وہ مومن ہے. اگر میری آل کے ذکر سے اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، قبض کی کمیت ہو جاتی ہے، مروڑ کے آثار ہو جاتے ہیں تو وہ شخص بدبخت منافق کا مراد ہے. حدیث میں نے بھی کوٹ کی ہے، اس کا ترجمہ تو سنی، وہ تو متن پڑھا ہے میں نے. آقا نے فرمایا جس نے میری آل سے بغض رکھا، جس نے میری آل سے عداوت، دشمنی، کینہ اور حسد رکھا، اللہ رب العزت حشر کے روز اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ کرے گا. صحابہ کرام نے پوچھا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ جو آپ کی آل کا دشمن ہے حشر کے روز وہ یہودی اٹھایا جائے گا. اگر وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، زندگی تو ساری اس نے اسلام کے مطابق گزاری ہو، پھر بھی یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں نعم وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. میرے آقا نے فرمایا ہاں وہ نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، روزے بھی رکھتا ہوگا. ارے ظاہراً جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں اس نے اپنا رکھے ہیں، اگر اس کے دل میں میری آل کے لیے حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، کینہ ہے تو حشر کے روز وہ یہودی پیدا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایمان وہ ہے، مومن وہ ہے جو حضور کی آل سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث ہے جس کو امام ترمذی اپنی جامع میں لے کے آئے ہیں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. جامعہ ترمذی ہماری سیاست کی کتاب، آپ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کے بارے میں ہمیں شک ہوتا، جناب ابو سعید خدری یہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کے بارے میں ہمیں شک ہوتا کہ یہ مومن ہے کہ منافق، تو ہمارے پاس ایک پیمانہ ہوتا تھا، ایک معیار ہوتا، ایک آلہ ہوتا تھا کہ پرکھنے کے لیے کہ یہ مومن ہے کہ منافق. آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے علی کا نام لیں. پہلے مطلب سن لیں. انا کنا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغضهم علی بن ابی طالب. آپ کہتے ہیں جب ہم اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے، اگر تو علی کا نام سن کے وہ خوش ہو جاتا، علی کا نام سن کے وہ راضی ہو جاتا، اس کے چہرے پہ مسرت آ جاتی، رونق آ جاتی، خوشی کے آثار آ جاتے تو ہم کہتے کہ مومن ہے. سبحان اللہ. اگر علی کا نام سن کے اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، رنگ بدل جاتا، قبض کی کیفیت ہو جاتی، چہرے کی باتیں پیشانی پر سلوٹے آ جاتی تو ہم سمجھتے کہ منافق. ہم کیا سمجھتے؟ پکا منافق ہے. تو دوستو صحابہ اکرام مومن اور منافق کی پہچان کس سے کرتے؟ حب علی اور بغض علی. حب علی ایمان ہوا اور بغض علی نفاق ہوا. اب یہ تو تھی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات. اب آقا علیہ السلام کی بات آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، جس کو امام مسلم اپنی صحیح میں لے کے آئے، امام ترمذی اپنی جامع میں لے کے آئے، امام نسائی اپنی سنن میں لے کے آئے. بے شمار صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے. میرے آقا نے کیٹیگوریکلی فرما دیا لا یحب علی الا مومن ولا یبغضہ الا منافق. میرے آقا نے فرمایا سوائے مومن کے علی کے ساتھ محبت کوئی نہیں کر سکتا، اور سوائے بدبخت منافق کے علی کے ساتھ حسد کوئی نہیں رکھتا. تو آپ نے دیکھا کہ ایمان اور مومن ہونے کا معیار نہ نمازیں بنی، نہ روزے بنے، نہ صدقہ و خیرات بنا، بلکہ کیا بنا؟ حضور کی اہل بیت کی محبت بنی. یہ نماز، روزے، حج، زکات اس کا انکار نہیں کر رہا، بات سمجھے. یہ
فرائض ہیں اگر کوئی اسی میں تکیہ رکھے، دوڑ گیا ہے نماز پڑھے، نماز قضا نہ کرے، روزے رکھے، ہر وقت تلاوت قرآن کرتا رہے، ہر وقت کسی عبادت میں رہے، لیکن حضور کی یاد سے محبت نہ کرے، صحابہ کی تعظیم نہ کرے، توقیر نہ کرے، ارے اپنا عقیدہ افراط و تفریط سے بالا پر ہوتے ہوئے اعتدال میں لے کے نہ آئے تو میرے آقا نے فرمایا اس کی عبادتیں بھی اس کو مومن نہیں بنا سکتی۔ مومن وہ تب بنے گا جب اس کے دل میں میری یاد کے لیے حب ہوگی، محبت ہوگی۔ کیا ہوگا؟ جامعہ ترمذی کی اور معروف حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطاعتی اہل بیت۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ اگر ان کا دامن پکڑے رکھو گے، اگر ان کا دامن تھامے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ ہو۔ سبحان اللہ۔ دوستوں آپ نے دیکھا ہدایت نہ خود قرآن سے ملتی ہے، ارے ہدایت کب ملتی ہے؟ جب آپ ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن تھامے، اپنی زندگی قرآن کے دیے ہوئے نظام کے تحت گزارے، قرآن کے دیے ہوئے کمال کے تحت گزارے، اور دوسرا ہاتھ آپ کا حضور کی اہل بیت کے دامن پہ ہو، ان کے ساتھ آپ کا تعلق خوبی ہو، عشقی ہو، تو تب جا کے آپ مومن بنیں گے۔ اگر کوئی شخص قرآن کو تو تھام لے، قرآن کے احکامات کو تھام لے، قرآن کو پڑھتا رہے، چومتا رہے، اس کی تعظیم کرتا رہے، لیکن جو دوسری باری چیز میرے آقا نے کہی حضور کی اہل بیت کا دامن چھوڑ دے تو وہ کیا مومن ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ کبھی بھی ہدایت کو نہیں پہنچ سکتا بلکہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ دوستو ایمان کا مرکز اور محور اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد قرآن اور حضور کی اہل بیت اطہار ہو۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک اور بڑی معروف حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ میرے آقا علیہ السلام کے قدر ہے عبداللہ ابن عباس، اس کو امام طبرانی اپنی موجم میں لے کے آئے ہیں، حاکم مستدرک میں لے کے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ماسالو اہل بیتی ماسالو سفینۃ نوح من راغب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غارق۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کی مانند ہے کہ جس طرح جو لوگ اس میں سوار ہو گئے تھے ان کو نجات مل گئی تھی، زندگی مل گئی تھی، حیات مل گئی تھی، تو جو ان سے منہ پھیر گئے تھے وہ غرق ہو گئے تھے، برباد ہو گئے تھے، ملیا میٹ ہو گئے تھے، دیر تو نبود ہو گئے تھے۔ اگر تم بھی بقا چاہتے ہو، اپنے ایمان میں دوام چاہتے ہو اور اس مادی دنیا میں عزت چاہتے ہو، تقدیر چاہتے ہو، توقیر چاہتے ہو، حشر کے میدان میں شرمندگی اور ذلت سے بچنا چاہتے ہو، میری شفاعت چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، وہ صراط سے آسانی کے ساتھ گزرنا چاہتے ہو تو آؤ میری اہل بیت کا دامن تھام لو۔ اگر تم میری اہل بیت کا دامن تھام لو گے تو تمہیں نجات مل جائے گی، اگر میری اہل بیت کے دامن چھڑا لو گے تو غرق ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ جو کشتی تھی وہ کیا تھی؟ زندگی میں اس کو بیڑی بولتے ہیں۔ وہ بیڑی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے تھے تو لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے تھے، تو تھک ہار کے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ قوم مجھے اذیتیں دیتی ہے، میں اس قوم کو تیری طرف بلاتا ہوں، تیری توحید کی طرف بلاتا ہوں تو یہ مجھے اذیتیں دیتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ قرآن ہے، اللہ نے کہا تھا کہ اے نوح تو ایک کشتی پہ آ گیا، اور اس کے بعد جو تیرے ماننے والے جو تیرے حوالی ہیں، جو تجھے نبی تسلیم کر چکے ہیں، جو تم پہ ایمان لا چکے ہیں، ان کو اس کشتی میں سوار کر۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو ان کے صحابہ تھے، ان کے حوالی تھے، ان کو ماننے والے تھے، ان کو کشتی میں سوار کیا، اور باقی جب زمانے نوح آیا تو سب تو برباد ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا سگا بیٹا جو آپ پہ ایمان نہیں لایا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے تھے کہ بیٹا ایمان لے آ اور کشتی میں سوار ہو جا، تو وہ کہتا تھا جب طوفان آئے گا میں چھت پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو دوستو جب طوفان آیا
تو سارا زمانہ ساری کائنات بہو برباد ہو گئی، مٹ گئی، نیز و نبود ہو گئی، تو بچے کون؟ وہ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ تو میرے آقا نے مثال کے ذریعے، استعارے کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہے کہ لوگوں اگر تم بھی بلا چاہتے ہو، دلال چاہتے ہو، تسبیح چاہتے ہو، حیات چاہتے ہو، حشر کے میدان میں میری شفاعت چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو، رب کا قرب چاہتے ہو، رب کا فضل چاہتے ہو، کرم چاہتے ہو، اس کی رضا چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو، تو آؤ میری اہل بیت کا دامن تھام لو۔ اگر میری اہل بیت کا دامن تھام لو گے تو تمہیں نجات مل جائے گی، اگر میری اہل بیت کے دامن چھڑا لو گے، ان سے دشمنی رکھو گے، عداوت رکھو گے، کینہ رکھو گے، حق رکھو گے، بغض رکھو گے، تو اسی طرح مٹا دیے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے جس طرح وہ کافر برباد ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، جماعت اہل سنت، جماعت اہل سنت۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی سب دوستوں کو، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ تو نہیں ہے، اور آسان کرنا۔ اب جو میں نے ابھی سورہ شورا کی آیت مبارکہ پڑھی تھی، اس کے ذیل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لما نزلت هذه الآیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم نے آقا سے پوچھا من قرابۃ هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم۔ آپ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم آقا کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ قرآن میں یہ حکم آ گیا ہے کہ میری قرابت سے محبت کرو، پیار کرو، تو یا رسول اللہ وہ کون سی آپ کی قرابت ہے؟ وہ کون سی آپ کی اہل بیت ہے جس کا قرآن میں حکم آ گیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں؟ اس کو روایت کون کرتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس، امام طبرانی کے موجب الکبیر، امام حاکم کی مستدرک، بیٹی کی شعب الایمان، ابن اساکر کی تاریخ دمشق الکبیر، درجنوں حوالے ہیں، وقت بچانا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا ہاں قال علی و فاطمہ و ابناؤہما، میرے آقا نے فرمایا اللہ نے جن سے محبت کرنے کا، جن سے پیار کرنے کا میری امت کو حکم دیا ہے، امر دیا ہے، اگر جاننا چاہتے ہو کہ میری وہ اہل بیت، میری وہ قرابت کون ہے تو سنو، وہ علی المرتضیٰ ہے، وہ فاطمہ الزہرا ہے، وہ حسنین کریمین۔ کتنے نام لیے میرے آقا نے؟ 4 نفوس قدسیہ۔ فرمایا میرے علی سے محبت کرو، میری فاطمہ سے محبت کرو، میرے حسن سے محبت کرو اور میرے حسین سے محبت کرو۔ آج لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اہل بیت میں سے نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت میں سے نہیں، جبکہ یہ جو آیا مبارکہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ دوستو علی اور مرتضیٰ جو ہیں وہ حضور کی اہل بیت میں سے۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص وہ کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ نذر ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، جب وہ یہودیوں کا ایک وقت آیا تھا نصرانیوں کا آقا علیہ السلام سے مباہلہ کرنے کے لیے، اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ عجیب تو ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ جب بیٹوں کا نام لیا تو آقا علیہ السلام نے حسنین کریمین کو ساتھ دے دیا اور کہا ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ جب عورتوں کا نام لیا تو آقا علیہ السلام نے پاک بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کو ساتھ دے دیا، فرمایا وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ جب جان کا نام لیا تو میرے آقا علیہ السلام نے علی المرتضیٰ کو ساتھ دے دیا۔ اب بھی علی اہل بیت میں سے نہیں۔ اگلی حدیث سن لیں، اگلی حدیث جس کو امام مسلم اس کو اپنی صحیح مسلم میں لے کے آئے، جس کو فاطمہ صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کرتی ہے، صحیح مسلم کا حوالہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں خرج النبی غداۃ
وَإِلَيْهِ مِتُّ مُرَخَّلُ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدٍ۔ ایک روز میرے آقا صبح بیدار ہوئے اور اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو میرے آقا علیہ السلام نے سیاہ رنگ کی ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ یہ کون روایت کر رہا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتاب کون سی؟ صحیح مسلم۔ صحیح مسلم وہ کہتے ہیں جب آقا باہر تشریف لائے فجاء حسن ابن علی فادخلہ، اتنے میں امام حسن علیہ السلام بھاگتے ہوئے آئے اور آقا علیہ السلام نے ان کو اپنی کملی میں داخل کر دیا۔ ثم جاء حسین فدخل معه، پھر امام حسین علیہ السلام آئے، وہ خود کملی میں نانا کے ساتھ داخل ہو گئے۔ ثم جاء فاطمہ فادخلها، پھر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا تشریف لائیں، میرے آقا علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی کملی میں جمع کر لیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، پھر جناب علی بن ابی طالب تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی کملی میں جمع کر لیا۔ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ میرے آقا نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی، فرمایا کہ حضور کے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ کی خواہش یہ ہے، اللہ کا امر یہ ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی پلیدگی، ہر قسم کا نجس اس طرح دور کر دے جس طرح دور کرنے کا حق ہے۔ اب یہ جو آیا مبارکہ ہے یہ بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ دوستو کملی ایک تھی اور کملی کے نیچے کتنے تن آئے؟ بولیے نا، 5، اور 5 تن آئے اور ساتھ ہی میرے آقا نے آیت تطہیر پڑھ دی۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو 5 تن پاک کی ٹرم ہے یہ کسی دوسرے مکتب فکر کی نہیں ہے بلکہ یہ ایمان ہے۔ 5 تن پاک مانا کرو، 5 تن پاک مانا کرو۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ان کو بالکل منفرد مقام عطا کیا ہے۔ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں چند نادان، وہ کہہ دیتے ہیں کہ 5 تن پاک نہیں کہنا چاہیے، 7 تن پاک کہنا چاہیے۔ بھائی دوستو ابھی اس مسئلے کو بھی حل کر دیتا ہوں۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، جامعہ ترمذی کی ہماری سیاستہ کی کتاب ہے۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے پروردہ غلام ہیں۔ جامعہ ترمذی میں وہ روایت کر رہے ہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ روایت کرتی ہیں کہ لما نازلت هذه الآیہ انما یرید اللہ الی آخر الآیہ، یہ جو آیت تطہیر ہے یہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی۔ جامعہ ترمذی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ وحسن وحسین فجل لهم بکسائے، میرے آقا علیہ السلام نے فاطمہ الزہرا کو بلایا، امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا اور ان کے اوپر اپنی کملی جو تھی وہ پھیلا دی۔ وعلی خلف ظہرہ، یہ دوسری روایت پڑھتا ہوں پہلی نہیں، وعلی خلف ظہرہ فجل له بکسائے، اور جناب علی اور مرتضیٰ کو بھی اپنی کمر کے پیچھے کھڑا کر لیا اور اس پر بھی کملی اوڑھ دی۔ ثم قال، پھر میرے آقا نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ میری اہل بیت ہے، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، مولا ان کو ہر نجس سے، ہر پلیدگی سے اس طرح پاک کر دے، صاف کر دے، طاہر کر دے، مطہر کر دے، مزکا کر دے، مصفا کر دے، منزہ کر دے، مجزا کر دے، جس طرح پاک کرنے کا حق۔ سبحان اللہ۔ 4 نفوس قدسیہ کو اپنی کملی میں شامل کر کے ساتھ ہی کہا کہ مولا ان کو پاک کر دے، صاف کر دے، طاہر کر دے، مطہر کر دے، اعلیٰ کر دے، اچھا کر دے۔ اور پھر آگے جو بڑی لطیف بات ہے، حضرت ام سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ وکانا معاہم، بڑی لطیف بات ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں بھی اس کملی میں آ جاؤں؟ توجہ کے ساتھ سنیے، آپ کہتی ہیں وکانا معاہم یا رسول اللہ یا نبی اللہ میں بھی اس کملی میں آ جاؤں؟ دوستو اگر سبھی ایک جیسے ہوتے، سبھی تن پاک ہوتے تو بیوی جو ہوتی ہے وہ تو سب سے پہلے اہل بیت ہوتی ہے، بیوی کو تو کہتے ہی گھر والی ہے، ایسا ہی ہے بھائی،
جو ازواج النبی ہیں وہ بھی تو اہل بیت ہیں. اب میرے آقا نے فرمایا انت علی مکانک و انت علی خیر. اے ام سلمہ تو جس جگہ کھڑی ہے, تو جس مقام پہ کھڑی ہے, تو وہی کھڑی رہ. تو آلریڈی پہلے ہی ایک اچھے مقام, ایک اعلیٰ مقام پہ کھڑی ہے. لیکن دوستو میرے آقا علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی امت کو ایک پیغام دیا ہے, ایک میسج دیا ہے کہ لوگوں سب میرے اہل بیت ہیں, لیکن علی, فاطمہ, حسن اور حسین کو میں نے وہ انفرادیت دے دی ہے. میں نے ان کے مقام کو اتنا اعلیٰ کر دیا ہے, اتنا بلند کر دیا ہے, اتنا عرفہ کر دیا ہے کہ روح زمین پہ کوئی شخص بھی ان کے مقام کی طرف آ نہیں سکتا. چار نفوس قدسیہ, ان کو میرے آقا علیہ السلام نے ایک انفرادی مقام دیا ہے, ڈفرنٹ مقام دیا ہے. ارے دوستوں اگر سبھی ایک جیسے ہوتے تو جب اماں جان ہماری, میری اور آپ کی امی, جب وہ کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں, میرے آقا کہتے تمہیں سلمان تو بھی آ جا. بلکہ میرے آقا نے کہا کہ تو پہلے ہی ایک اچھے مقام پہ ہے, تو بھی میری اہل بیت میں سے ہے, لیکن جو خیر طہارت کا, جو چادر تطہیر کے نیچے آئے ہیں, وہ صرف اور صرف یہ 5 تن ہے. کتنے؟ 5 تن ہیں. دوستو یہ مقام, یہ مرتبہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا, کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. یہ وہ 4 نفوس قدسیہ تھے آقا علیہ السلام کی ذات کے بعد. اچھا اب آپ کو آگے لیے چلتا ہوں. جو سب سے پہلا نام لیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے جس سے محبت کرو, وہ کون سا ہے؟ علی المرتضیٰ کا. فرمایا میرے علی سے پیار کرو, میرے علی سے محبت کرو. یہاں پر بھی ایک بڑی لطیف بات ہے. آج میں زیادہ تر عقیدے پہ رہنا چاہتا ہوں, عقیدہ اہل سنت آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ عقیدہ اہل سنت اصل میں ہے کیا؟ یہ خارجیت کے زیر اثر ہم لوگ ڈر چکے ہیں, خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ اگر حضور کی اہل بیت کا ہم ذکر کریں گے, ان سے ایکسٹرا آرڈنری اگر محبت کریں گے, تو لوگ ہم کو شیعہ بنا دیں گے. ارے دوستو, حضور کی اہل بیت کی محبت سے نہ انسان شیعہ ہوتا ہے, نہ رافضی ہوتا ہے, بلکہ حضور کی اہل بیت کی محبت سے انسان مومن کرتا ہے. اہل بیت کی محبت سے انسان مومن کرتا ہے. اگر مومن ہونا چاہتے ہو, اصل میں مسلمان ہونا چاہتے ہو, تو پھر حضور کی اہل بیت کی محبت کی چنگاری اپنے دلوں میں بھڑکاؤ, ان کے چراغ اپنے دلوں میں روشن کرو, تب جا کر مومن بنو گے. اب ایک اور بڑی لطیف بات ہے. مسئلہ یہ تھا کہ جب آقا علیہ السلام اللہ کی توحید کا پیغام دیتے تھے نا, تو جو کافر تھے وہ کہتے تھے بھائی تو ہم ہی میں رہتا تھا, عبداللہ کا بھی بیٹا ہے, ہمارے ساتھ کھاتا پیتا تھا, تو نے دعویٰ کر دیا ہے کہ تو نبی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تیری یہ بات کیسے مان لیں؟ ایک شرط پہ مانیں گے کہ تو ایسا کر, اگر تو نبی ہے, رسول ہے, تو اس پر کوئی گواہ لا. یہ قرآن ہے, بڑی توجہ کے ساتھ یہ نقطہ سمجھیے گا, بڑی اہم بات کرنے لگا, عقیدے والی بات. یہ سورہ الرعد اس کی آخری آیت ہے, جہاں سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے اس سے پچھلی آیت. وہ کیا ہے مبارکہ ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے حبیب ان کافروں سے کہہ دو جو تجھ سے نبوت کا, رسالت کا گواہ مانگتے ہیں کہ اگر تو نبی ہے, رسول ہے, تو ایسا کر کوئی گواہ لا. لَسْتَ مُرْسَلًا. اب اللہ کہتا ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. پیارے یہ تجھ سے گواہ مانگ رہے ہیں, تو پہلا گواہ تو ان کو کہہ دے کہ میری رسالت پہ, میری نبوت پہ میرا اللہ ہی گواہ کافی. پہلا گواہ کون سا؟ اللہ. اچھا بھائی, یہاں تک کی اگر بات ہوتی تو بات تو یہاں پر ختم ہو جاتی. گواہ کون ہوتا ہے؟ آج کا یہ دنیا کا دستور ہے, قانون ہے, طریقہ ہے کہ اگر کوئی کیس ہوتا ہے جو عدالت میں لگتا ہے تو اس کے بھی گواہ ہوتے ہیں, شہادتیں ہوتی ہیں. بھائی ایسے ہی ہے, تو گواہ کون بنتا ہے؟ جو اس واقعے میں وہاں موجود ہو. ایسے ہی ہے, اگر کوئی وہاں موجود ہی نہیں تو اس کی گواہی موت پر نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے. اب وہ کافر کہتے تھے اگر ہم اللہ کو گواہ مان لیں تو دکھائی بھی نہیں دیتا, سنائی بھی نہیں دیتا,
سکتا. اللہ تو نہ ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، نہ ہماری سوچ میں آ سکتا ہے، نہ ہمارے حضرات میں آ سکتا ہے، نہ ہماری تخیلات میں آ سکتا ہے، نہ ہماری آنکھیں اس کا احاطہ کر سکتی ہیں. ہم اللہ کو گواہ کیسے مان لیں؟ اب آگے اللہ نے کہا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. پہلے کہا کہ پیارے تجھ سے تیری نبوت کا گواہ مانتے ہیں، تو پہلے تو میرا ہونا گواہ کہتے کہ میرا اللہ گواہ ہے، اور کہہ دے کہ ایک وہ شخص گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے، جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے. آقا علیہ السلام کی نبوت کا ایک وہ گواہ ہے. اب حافظ ابن کثیر اپنی معروف تفسیر ابن کثیر میں کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ آقا علیہ السلام کی نبوت کا گواہ ہے، وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب غور کے ساتھ سنیں گے تو پھر یہ عقیدے کی بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ وہ نبوت کا گواہ کون ہے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہے. وہ مدنی ہیں، یہودی، بہت بڑے عالم تھے. وہ آقا علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب سرکار کے چہرے پہ نظر پڑی تو مناظرہ بھول گئے. اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اب امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر الکبیر میں، جو اپنی صدی کے مجدد ہیں مٹو بھائی، امام فخر الدین رازی اور امام جلال الدین سیوطی درر منصور میں، میں آپ کو بتاتا چلوں امام جلال الدین سیوطی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. امام جلال الدین سیوطی وہ ہستی ہیں دوستو کہ جن کو 73 مرتبہ جاگتے ہوئے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ. اور امام جلال الدین سیوطی انہوں نے اس بات کا رد کیا ہے. انہوں نے کہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے یہ مدنی صحابی ہے، یہ مدینہ میں اسلام لائے تھے، اور یہ آیا مبارکہ مکی ہے. عبداللہ بن سلام تو ہے مدنی، یہودی بہت بڑے عالم تھے، وہ مدینہ میں اسلام لائے تھے. اگر وہ نبوت کے گواہ ہوتے تو وہ مکی ہوتے. کیوں؟ یہ آیا مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، کافر مکہ میں اعتراض کرتے تھے تو اس وقت یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی تھی. اگر گواہ عبداللہ بن سلام ہوتا تو وہ مکی ہوتا. تو اگلی منطق کی بات ہے کہ گواہ اس وقت بنتا ہے جب کوئی وہاں موجود ہو. تو بات تو ہو رہی ہے آقا علیہ السلام کی نبوت کی گواہی کی. تو آقا علیہ السلام کی نبوت کا گواہ ہو تو پیدا یہودی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے آقا علیہ السلام کی نبوت کا گواہ تو وہ ہو سکتا ہے جو پیدا ہی مومن ہو اور میرے آقا علیہ السلام کا خون ہو. پھر ایک اور شرط لگائی ہے اس مقام پہ اللہ رب العزت نے، فرمایا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے پیارے جو تیری نبوت کا گواہ ہے اس کے پاس کیا ہے؟ کتاب کا علم ہے. آپ صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس پوری کائنات میں یہ تحت سے لے کر فوق تک، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، یہ لو، یہ قلم، یہ شجر، یہ حجر، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، پوری کائنات میں کون سی ذات ایسی ہے آپ کے بعد یا رسول اللہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے؟ میں درود پڑھیں. السلام علیکم یا سیدی یا سیدی یا جدر حسن والحسین الصلاۃ والسلام علیکم یا رحمت للعالمین. اس گفتگو کو بڑے لطیف نقطے پہ لے کے آیا ہوں. خدا کی قسم اگر غور سے سنیں گے تو یہ شکارپور کی ہسٹری میں ایک تاریخی کتاب ہوگا اگر آپ غور سے سنیں گے. اچھا، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو نبوت کا گواہ ہے اس کے پاس کتاب کا علم ہونا چاہیے آقا علیہ السلام کے بعد. اچھا چلو ٹھیک ہے. اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جس کو امام ابو نعیم نے ہلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں ان القرآن انزل فی سبعۃ احرف ما منها حرف الا له ظہر و بطن ان علی عنده علم
قرآن جو ہے قرآن کا رکھ دینا جو قرآن مجید ہے یہ 7 معانی میں نازل ہوا ہے. کتنے میں؟ 7 معانی. قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. یہ روایت کر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کہتے ہیں کہ قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے اور آپ کہتے ہیں اس پوری کائنات میں اس پوری دھرتی پہ اس پوری روح زمین پہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو شوہر علی ابن ابی طالب ہے. لوگوں قرآن کے حرف کے ہر ظاہر کا ہر باطن کا جو شخص علم رکھتا ہے اگر جاننا چاہتے ہو وہ وجود وہ ذات وہ ہستی وہ بہتر تو علی ابن ابی طالب ہے. آپ کہتے ہیں کہ قرآن کے ہر حرف کا ظاہر باطن جو شخص جانتا ہے آقا علیہ السلام کے بعد اس کا نام کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب. ایک یہ حدیث. اب اگلی حدیث اس پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں جس کو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی جناب ابو طفیل جس کو امام حاکم مستدرک میں لے کے آئے ہیں, امام ابن ابی شیبہ اپنی المصنف میں لے کے آئے ہیں, بخاری مسلم کے استاد امام ابن ابی شیبہ. وہ کہتے ہیں امام حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انی رئی تو علی ہے کہ لوگوں میں نے خود علی المرتضیٰ کو دیکھا. آپ فرما رہے تھے منبر پر کھڑے صلونی عن کتاب اللہ صلونی عن کتاب اللہ. آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پوری روح زمین پہ 2 ذاتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ لوگوں جو پوچھنا چاہتے ہو آج پوچھ لو مجھ سے. آپ کہتے ہیں ایک ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور دوسری ذات کا نام علی المرتضیٰ ہے. کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کو میں نے خود دیکھا کہ منبر پر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے لوگوں سلونی عن کتاب اللہ, اللہ کی کتاب قرآن سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے. اور آگے سنیے آپ کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آيَاتٍ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُ بِاللَّيْلِ نَزَلَتْ أَمْ بِالنَّهَارِ فِي سَهْلٍ فِي جَبَلٍ. لوگوں قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں. جو رات کو نازل ہوئی اس کو بھی جانتا ہوں, جو دن کو نازل ہوئی اس کو بھی جانتا ہوں, جو میدان میں نازل ہوئی اس کو بھی جانتا ہوں, جو پہاڑ پہ نازل ہوئی اس کو بھی جانتا ہوں. جس کو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند میں لے کے آئے. اگلی حدیث سن لیں مولا کائنات کے امام احمد بن حنبل. آپ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ایک روز سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے فرمایا یا فاطمہ اے بیٹی اما ترضینا ان زوجتک اقدم امتی سلما واکثرهم علما واعظمهم حلما. کیا بیٹی فاطمہ تو اس بات پہ خوش ہو جا, تو اس بات پہ راضی ہو جا کہ میں نے تیرا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو میری ساری امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے, جو میری ساری امت میں سب سے زیادہ علم والا ہے, جو میری ساری امت میں سب سے زیادہ علم والا ہے. اگلی حدیث سن لے, اگلی حدیث سن لے جو آپ نے سن رکھی ہوگی. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں آنا مدینہ تو علم والی البابا, لوگوں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. فمن اراد المدینہ فلیات الباب. ارے جو میرا قرب چاہتا ہے, جو مجھ تک رسائی چاہتا ہے, جو میری شفاعت چاہتا ہے, جو میری رضا چاہتا ہے, جو میری خوشنودی چاہتا ہے, جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے, جو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے, تو اس کو ایک حق دیتا ہوں کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے میری رسائی کے لیے صرف ایک ہی دروازہ ہے اور اس دروازے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اس دروازے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو دوستو آپ نے دیکھا آقا علیہ السلام کی ذات کے بعد جو سب سے زیادہ علم والا ہے اس ہستی کا نام علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. تو کون ہے میرے آقا کی نبوت کا گواہ؟ علی
المرتضی، علی المرتضی۔ اب یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، اب ایک اور مسئلہ حل کرنے لگا، بڑے غور کے ساتھ سنیے گا۔ ہم اکثر جناب علی المرتضی کو مولا علی کہتے ہیں، بھائی بولیے کہتے ہیں، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی مولا خدا کی ذات ہے، یہ اس کی صفت ہے، لہذا یہ شرک ہے۔ تو ہم جو ہمارے علماء کلام ہیں وہ ان سے حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ بھائی آقا نے فرما دیا تھا من کنت مولا فہذا علی المرتضی، تو وہ آگے جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث تو ضعیف ہے، یہ کیا ہے؟ ضعیف۔ سمجھ مشکل تو نہیں، بھائی بات تو وہی ہوتی ہے جو قرآن اور حدیث میں ہو، جو فقہ ہو۔ اگر تھوڑی سی مشکل بھی ہے اگر غور کے ساتھ سنیں گے تو مشکل نہیں رہے گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ حدیث ضعیف کیسے ہوتی ہے، بڑے غور کے ساتھ سنیے گا۔ حدیث ضعیف ایسے ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب فرمایا تو سنا کس نے؟ صحابہ نے سنا نا۔ اب صحابی نے آگے روایت کیا، یار آقا نے ہم کو فرمایا تھا کہ علی صاحب کا مولا ہے۔ اب جس کو اس صحابی نے سنایا اس نے آگے سنا لیا، یار مجھے عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا کہ آقا نے کہا ہے کہ علی صاحب کا مولا ہے، پھر اس نے آگے سنا دیا جس نے حدیث کی کتاب لکھی ہے امام بخاری کو کہ میں نے فلاں تبع تابعین سے سنا تھا، اس نے تابعین سے سنا تھا، اس نے عبداللہ ابن مسعود سے سنا تھا، اور اس نے آقا علیہ السلام سے سنا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ اس کو کہتے ہیں اسناد۔ جیسے آپ خطاب سن رہے ہیں تو آپ جو لوگ یہاں موجود نہیں صبح اس کو بتائیں گے کہ رات ہم نے کتاب سنیا، اہل بیت کا ذکر سنیا اور حضرت صاحب نے کہا یہ ایت کوٹ کی ہے، آگے آپ بتائیں گے، جس کو آپ سنائیں گے پھر وہ آگے سنائے گا کہ یار مجھ کو فلاں مٹھو بھائی نے کہا تھا کہ رات یہ بات ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں اسماء الرجال، وہ ذاتوں کے نام جنہوں نے حدیث کو روایت کیا ہے۔ اب ضعیف کیسے بنتی ہے؟ ضعیف تب بنتی ہے کہ جو بات کرنے والا ہے، جیسے کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور کہے کہ بھائی ادھر سکھر میں دھماکہ ہو گیا، تو اگر تو بندہ سچا ہے، بڑا عابد ہے، زاہد ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو آپ سب اس کی بات کا یقین کر لیں گے۔ تو اگر جو جھوٹا آدمی ہے، ہر روز اس طرح جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو آپ کہیں گے یہ جھوٹا ہے، اس کی بات کا کیا جواب؟ ایسا ہی ہے۔ تو جو راوی ہو جھوٹا، جو راوی ہو کذاب، جو جھوٹ بولنے والا ہو، اگر اس حدیث کے سند میں اس راوی کا نام ہے تو وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ تو اگر سب ہی راوی اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، سچے ہو، صادق ہو، تو پھر اس حدیث کو دنیا کا کوئی عالم میرے سامنے لے آئے، کوئی مجتہد لے آئے، محقق لے آئے، اس کو ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ اب یہ جو حدیث ہے بڑے غور کے ساتھ، یہ جو حدیث ہے اس کو کم از کم 400-500 صحابہ کرام نے روایت کیا، اور ہر صحابی جو عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، بڑے غور کے ساتھ یہ نقطہ سمجھیے گا۔ اس حدیث کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کون ہے جو ان کی صداقت پہ شک کرے؟ بھائی بولو نا، جن کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا عمر ان الشیطان یفر من ضد عمر، اے عمر تیرے ایمان کی قوت اتنی ہے، طاقت اتنی ہے، رومن دبدبہ اتنا ہے کہ تو جھلک جاتا ہے جیسے شیطان مار جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا ہے، غور سے سنیے گا۔ اس حدیث کو حضرت زید بن ارقم نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے، اور اس کو سعد بن ابی وقاص نے روایت کیا ہے، اس کو عمار بن یاسر نے روایت کیا ہے، اس کو انس بن مالک نے روایت کیا ہے، اس کو ابو سعید خدری نے روایت کیا ہے، اس کو طلحہ بن عبید اللہ نے روایت کیا ہے، اس کو عبداللہ بن عمر نے روایت کیا ہے، اس کو عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے، اس کو عمران بن حسین نے روایت کیا ہے، اس کو حضرت ابو طفیل نے روایت کیا ہے، اس کو حضرت ابو بریدہ نے روایت کیا ہے، اس کو حضرت ابو برزہ نے روایت کیا ہے، اس کو حضرت ابو ایوب انصاری نے روایت کیا ہے، اس کو سعید بن وہب نے روایت کیا ہے، اس کو عمر بن العاص نے روایت کیا ہے، اس کو برا بن عازب نے روایت کیا ہے، اس کو حمید بن سعد نے روایت کیا ہے، اس کو عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے روایت کیا ہے، اس کو عمر بن سیمر نے روایت کیا ہے، اس کو عمر بن میمون نے روایت کیا ہے، اس کو عبداللہ بن بریدہ اسلمی نے روایت کیا ہے، اس کو حضرت جریر نے روایت کیا ہے، اس کو حضرت حذیفہ نے روایت کیا ہے، اس کو جعفر بن عبداللہ نے روایت کیا ہے، اس کو جعفر بن عبد الرحمن نے روایت کیا ہے، اس کو حبشی بن جنادہ نے روایت کیا ہے، اس کو حضرت ابو جعفر نے روایت کیا ہے، اس کو عمر بن حسین نے روایت کیا ہے، اس کو سعد بن حنیف
सलीम ने रिवायत किया है, इसको उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने रिवायत किया है, इसको तलहा बिन उबैदुल्लाह ने रिवायत किया है, इसको अस्मा बिन्त उमैस ने रिवायत किया है, इसको हिसान बिन साबित ने रिवायत किया है, अरे इसको हज़रत इमाम हुसैन ने रिवायत किया है, इसको ज़ुबैर बिन अवाम ने रिवायत किया है, इसको हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह बिन साद बिन वक्कास ने रिवायत किया है। अरे इस हदीस को हज़रत उस्मान बिन हनीफ ने रिवायत किया है। अरे इस हदीस को इमाम इब्न शहाब ज़ुहरी ने रिवायत किया है। अरे इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस हदीस को इमाम बलागरी ने रिवायत किया है। अरे इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल ने रिवायत किया है। इस हदीस को इमाम शाफी ने रिवायत किया है। अरे इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। इस हदीस को इमाम तबरी ने रिवायत किया है। इस हदीस को शाह इस्माइल मुहद्दिस देहली ने रिवायत किया है। इस हदीस को शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहली ने रिवायत किया है। अरे दर्जनों सहाबाए किराम ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने अपनी अपनी इस्लाम के साथ इस एक हदीस को रिवायत किया। अल्लाहु अकबर। अच्छा, इस पर एक इतराज कर सकते हैं, आपका हक है। आप कह सकते हैं साहब आपने इतने नाम गिन दिए, हमको कैसे पता चलेगा कि इन्होंने रिवायत किया इस हदीस को? भाई ये बात भी जायज है, आप पूछ सकते हैं कि इतने नाम आपने ले दिए तो हम कैसे देखेंगे कि इन्होंने इस हदीस को रिवायत किया? तो ये तो जायज बात है। आप उन किताबों के नाम सुन लें जिन किताबों में इन सहाबा ताबईन ने इसको रिवायत किया, लिख ले बेशक। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने अपनी जामे में रिवायत किया, इसको इमाम निसाई ने अपनी सुनन और खसाइस अली इब्न अबी तालिब ने रिवायत किया है। आपको बताऊं कि इमाम निसाई कौन थे? हमारे सिहा सित्ता के बहुत बड़े इमाम हैं। मसला ये था कि जब बनु उमैया का दौर था तो हर तरफ जनाब अली और मुर्तजा अलैहिस्सलाम की शान में तनकीस की जाती थी। मंदिरों पर इस तरह बैठ के माअज़ल्लाह मेरे आका के भाई को गालियां दी जाती थी। तो जब इमाम निसाई ने ये देखा तो आपका कलेजा फट पड़ा। आपने खसाइसे अली इब्न अबी तालिब पे एक इतनी बड़ी किताब लिखी जिसमें उन्होंने जनाब मौलाए कायनात अली और मुर्तजा के मनाक़िब पे जो आका अलैहिस्सलाम की हदीस थी उसको जमा किया और दमिश्क के मिंबर पे पढ़ के सुना दिया। अब जो बनु उमैया हुक्मरान थे उन्होंने इमाम नसाई को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, इसका हवाला आसान कर देता हूं। हर नसाई शरीफ के शुरू में ये लिखा होता बात कर, जब भी आप नसाई शरीफ पढ़े उसके जो पहले वर्के हैं जरा पाक लिखा होता है मुसन्नफ का, उसमें यह वाक़या लिखा है जो मर्जी उठा लेना। जब जो उमवी हुक्मरान थे उन्होंने इमाम नसाई को पकड़ा तो कहा कि भाई जो मनाक़िब तूने अली और मुर्तजा के बयान किए हैं ना, वही मनाक़िब वही सिफात हजरत मुआविया की बयान कर। अब इमाम निसाई रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं कि भाई उनके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये इरशादात फरमाए ही नहीं है, मेरे आका की हदीस ही नहीं है, मैं कहां से बयान करूं? तो उन बदबख्तों ने, हजूर की आल के दुश्मनों ने इमाम निसाई को इतना मारा कि आप उसी मारपीट में शहीद हो गए। तो दोस्तों, हमारे सियासता के इमाम निसाई, जिम्मेदारी के साथ आपको बताता चलूं, अरे वो पहले शहीद हुए हैं जो हुब्बे अली इब्न अबी तालिब में शहीद हुए। वो इमाम निसाई, उन्होंने अपनी निसाई में भी इस हदीस को रवायत किया है और खसाइस अली इब्न अबी तालिब में भी इसको रवायत किया है। एक और हमारे सियासता के इमाम है इमाम इब्न माजाह, उन्होंने भी अपनी सुनन में इसको रवायत किया है। हमारे इमाम अहमद बिन हंबल, ये सऊदी अरब 50% इसकी आबादी हमली है, और हमारे गौस, मेरे पीराने पीर, अरे जिनकी वहब से, जिनके पांव की ठोकर से बगैर कायनात का कोई वली बात ही नहीं सकता, वो हुजूर सल्लल्लाहु शाह अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी अल हुसैनी, वो भी हमली है। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने अपनी मरूफ किताब अल मुस्नद में भी और एक और अपनी मरूफ किताब है फज़ाइल सहाबा, दोनों किताबों में इस हदीस को रवायत किया। अब इमाम अब्दुल रज़ाक जो दाता उस्ताद हैं इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के,
امام عبدالرزاق نے اس کو مصنف میں روایت کیا ہے، امام ابن حبان نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، امام ابن جوزی انہوں نے صفوۃ الصفوہ میں اس کو روایت کیا ہے۔ امام ابن جوزی کا مقام بھی سن لیں، یہ 6 صدی ہجری کے امام ہیں، 6 صدی ہجری کے امام، اور امام اسم و رجال ہے۔ سب سے پہلی اسم و رجال کی ضخیم اور بڑی اور موقر کتاب ہے صفوۃ الصفوہ۔ امام ابن جوزی نے صفوۃ الصفوہ میں اس کو روایت کیا ہے۔ اب امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اس کو روایت کیا ہے، امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے۔ امام حاکم کے بارے میں سن لیں، امام یہ ایسے ویسے امام نہیں ہے، امام حاکم امام عبد الرحمن السلمی کے کلاس فیلو ہے۔ امام حاکم وہ مستدرک میں انہوں نے روایت کیا ہے۔ پھر آگے سن لیں، امام ابن کثیر جو شاگرد ہے علامہ ابن تیمیہ کے، انہوں نے البدایہ والنہایہ میں اس کو روایت کیا۔ امام ابن اثیر نے اصل الرابع فی معرفت الصحابہ میں اس کو روایت کیا ہے۔ ارے امام حیثمی نے مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں اس کو روایت کیا ہے، معارف الزمان میں اس کو روایت کیا ہے، امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں اس کو روایت کیا ہے۔ ارے امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں اس کو روایت کیا ہے۔ ارے امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے۔ ارے درجنوں ائمہ حدیث نے، وقت بچانا چاہتا ہوں، ائمہ تفسیر نے، ائمہ اسم رجال نے، ائمہ سید نے، ائمہ تفسیر نے اپنی اپنی طرق اور اپنی اپنی اسانید کے ساتھ اس ایک حدیث کو روایت کیا ہے۔ آپ ایک اور اعتراض کر سکتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ تو آپ نے حدیث کی بات کر دی، کہ قرآن میں بھی ثبوت دے سکتے ہیں آپ؟ تو قرآن میں بے شمار ثبوت دیتا ہوں ابھی آپ کو۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے پیارے مصطفیٰ، میرا ایک امر جو ہے، پیغام جو ہے، اپنی امت تک پہنچا دیجئے۔ وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ میرا پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ آپ امام فخر الدین رازی کی تفسیر الکبیر کھول لیں، اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں آ جائے۔ اچھا، یہ آیہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب اسلام مکمل ہو چکا تھا، فتح آپ نے جب حج کیا کہ آقا علیہ السلام نے، یہ اس وقت نازل ہوئی تھی۔ بھئی آقا علیہ السلام سب کچھ کر چکے ہیں، اللہ کی توحید کا پرچم بیان کر چکے ہیں، پورے عرب میں اسلام کا شور و حال، اسلام کا روب و دبدبہ قائم کر چکے ہیں، ہجرت ہو چکی ہے، جنگیں لڑی جا چکی ہیں، کاروبار چھوڑے جا چکے ہیں۔ ارے سارا کچھ تو میرے آقا کر چکے ہیں، پھر اللہ کون سا کام کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کیا تو آپ نے کچھ بھی نہ کیا؟ اور پھر آگے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے پیارے لوگوں سے مت ڈریے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ بھائی یہ آیت مبارکہ کی تو ضرورت اس وقت پڑتی تھی جب میرے آقا تلواروں کے سائے میں ہجرت کر رہے تھے، اس وقت اللہ کہتا واللہ یعصمک من الناس، پیارے مت ڈریے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق کی میت میں آپ غار ثور میں تھے، اس وقت اللہ کہتا واللہ یعصمک من الناس، اے پیارے مت ڈریے، میں آپ کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ ایسی کون سی بات ہے کہ جس کا خدشہ تھا کہ لوگ میرے آقا کے دشمن ہو جائیں گے؟ امام فخر الدین رازی کے تفسیر الکبیر پڑھ لیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں یہی حدیث لے کے آئے کہ وہ جو غدیر میں مقام پہ میرے آقا نے اعلان کیا تھا نا علی کی ولایت کا، یہ وہی پیغام ہے۔ پھر اسی سورہ کی آیت نمبر 55 ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ ایک اللہ تمہارا ولی ہے، ایک اس کا رسول ولی ہے، اور وہ مومن بھی ولی ہے جو حالت رکوع میں بھی زکات دیتے ہیں۔ اب امام علامہ لوسی کی روح المانی آپ پڑھ لیں، اس کے نیچے بھی حدیث آئی ہے کہ یاری پاک نماز پڑھ رہے تھے اور سائل آ گئے، اس نے صدا دی بھوکا ہو پیاسا ہو مجھے سنلال ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ارے ان سخیوں کے دروازے پہ آ گیا، مولا کائنات نماز پڑھ رہے ہیں، آپ رکوع میں تھے تو رکوع کے دوران آپ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف کر لیا، بتا یہ مندری لے جا، یہ خاتم لے جا، یہ انگوٹھی لے جا،
نور بھی یہ واقعہ ہے۔ علامہ روسی کی روح المعانی، میں کسی کو منانے نہیں آیا، میرا کام قرآن اور حدیث کا پیغام پہنچانا ہے۔ ارے دوستو اب وہ پیغام سن لو، جب میرے آقا علیہ السلام نے 1.25 لاکھ صحابہ میں آخری حج کر لیا، جب آپ مدینہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام آتا ہے غدیر خم، وہاں میرے آقا نے نماز ظہر ادا کی، میرے آقا کے لیے منبر لگا دیا گیا، میرے آقا منبر پہ کیا فرما ہوئے اور 1.25 لاکھ صحابہ سے سوال کیا، لستو اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے میرے صحابہ کیا میں تم سب کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ تو سب صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے گھر بار چھوڑا ہے، ماں باپ چھوڑے ہیں، بیوی بچے چھوڑے ہیں، وطن چھوڑا ہے، کاروبار چھوڑا ہے، آپ کی خاطر تن من دھن لٹا دیا ہے، قربان کر دیا ہے، یا رسول اللہ آپ ہمیں جہاں سے بڑھ کر عزیز نہیں تو اور کون ہوگا؟ جب یہ اقرار لے لیا، اب حدیث کہہ رہی ہے تو آقا رضی اللہ ابن ابی طالب، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے بھائی علی کا ہاتھ پکڑ کے ایسے بلند کر دیا اور اعلان کیا، اے مجھ کو جانوں سے بڑھ کر محبت کا دعویٰ کرنے والوں، جانوں سے بڑھ کے عشق اور پیار کا دعویٰ کرنے والوں، سنو، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو سنو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ نہیں مولا۔ دوستو جب یہ میرے آقا نے اعلان کر دیا علی المرتضیٰ کی ولایت کا، تو پھر میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اللہم غالبا علیہ وغالبا علیہ وانصر من نصرہ، مولا تو بھی اس کا ولی بن۔ ارے اللہ کا ڈھڑولا پیٹنے والوں، توحید کا ڈھڑولا پیٹنے والوں، میرے آقا نے کہا کہ مولا تو بھی اس کا ولی بن، تو بھی اس کا مولا بن جو میرے علی کو مولا جانے، اور تو بھی اس کی مدد کر جو میرے علی کی مدد کرتا ہے، اور مولا اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے جو میرے علی کی مدد نہیں کرتا۔ بھائی نبی کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ اگر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے تو سنو، ارے وہ خدا اس کا مولا ہے جس کا مصطفیٰ مولا ہے، اور مصطفیٰ اس کا مولا ہے جس کا علی مولا ہے۔ ارے لوگوں شکار کروا لو، خدا مصطفیٰ کے بغیر نہیں ملتا اور مصطفیٰ علی کے بغیر نہیں ملتا۔ ارے جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، اور جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ اللہ کی رسائی چاہیے، اللہ کا فضل و کرم چاہیے تو آپ کو درے مصطفیٰ پہ آنا ہوگا، اگر آپ کو مصطفیٰ کی رضا چاہیے تو آپ کو درے علی پہ آنا ہوگا۔ اب اگلی حدیث سن لے، بڑی ایمان فروز حدیث ہے، میرا خیال ہے یہ بحر بے قرار ہے، آگے نہ چلتے چلے بچو بھائی، خدا جی یہ بحر بے قرار ہے، اسی موضوع میں ابھی تو گھنٹے چاہیے، ابھی تو کچھ بھی، خدا کی قسم یہ قرآن میرے سامنے پڑا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی المرتضیٰ ہے کون؟ میرے آقا نے فرمایا علی وہی تابعین، جس کو امام جلال الدین سیوطی نے جامعہ صغیر میں روایت کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی وہی تابعین، من دخل منہ کان مومنا ومن خرج منہ کان کافرا۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں علی باب حتہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ مومن ہو گیا، اور جو اس سے خارج ہو گیا وہ کافر ہو گیا۔ پوچھے گا ڈاکٹر صاحب یہ باب حتہ کیا تھا؟ تو سن لیں، باب حتہ اریحہ نامی ایک بستی تھی، اس کے 7 دروازے تھے، ایک دروازے کا نام باب حتہ تھا، اور جو یہودی تھے، یہ قرآن میں ہے، جو یہودی تھے ان کا ایمان یہ تھا کہ جو اس دروازے سے گزر جائے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے آقا نے استعارے کے طور پر کہا کہ لوگوں میرا بھائی علی وہ دروازہ حتہ ہے، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی ملے، فلاح ملے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو علی کا دامن تھام لو، جو علی کا دامن تھام لے گا اس کو نجات مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی، فلاح مل جائے گی، اور جو میرے علی سے دامن چھڑا لے گا وہ بدبخت منافق کا منافق اور کافر کا کافر بنے گا۔ اگلی حدیث سن لے، جس کو حضرت ابو
ابو الحمراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. ابو الحمراء ہم کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي فَهْمِهِ وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَىٰ يَحْيَىٰ فِي زُهْدِهِ وَإِلَىٰ مُوسَىٰ فِي بَطْشِهِ وَإِلَىٰ يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ فَلْيَنظُرْ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. میرے آقا نے فرمایا لوگوں جو آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہے، جو نور کا فہم ادراک دیکھنا چاہتا ہے، ارے جو ابراہیم کی ہرم بلواری دیکھنا چاہتا ہے، اخلاص دیکھنا چاہتا ہے، اخلاص دیکھنا چاہتا ہے، جو یحییٰ علیہ السلام کا زہد، ورع، تقویٰ، خشیت، آزادی، قیام اللیل، عبادت دیکھنا چاہتا ہے، جو موسیٰ کی پکڑ گرفت دیکھنا چاہتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کا حسن دیکھنا چاہتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ انبیاء کرام کی صفتیں ہیں، صفات ہیں، خصائص ہیں. اگر ایک وجود میں، اگر ایک ذات میں، ایک پیکر میں، ایک ہستی میں دیکھنا چاہتے ہو تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھو. یا رسول اللہ حق جاریا جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ترمذی اپنی جامعہ ترمذی میں روایت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ دار رسول اللہ علی ایک حدیث بھی میں نے کتاب کے ریفرنس کے بغیر اور اس کے متن کے بغیر نہیں کوٹ کی تو نہ کروں گا. اگر 1000 بھی کوٹ کروں گا تو ریفرنس اور متن کے ساتھ کروں گا اللہ کے فضل سے اور حضور شیخ الاسلام کے قدموں کے صدقے. جامعہ ترمذی کے حدیث جابر بن عبداللہ روایت کر رہے ہیں کہ دار رسول اللہ علی یوم الطائف انتجاہ. آپ کہتے ہیں کہ طائف کے روز آقا علیہ السلام نے علی المرتضیٰ کو بلایا اور کان خاص کرتے ہوئے ان کے کان میں سرگوشی کی، جیسے ایک دوسرے کے کان میں انسان سرگوشی کرتا ہے ویسے چپکے سے بات کرتا ہے. فقال الناس لقد طال نجواه مع ابن امه. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کے کان میں کیا سرگوشی کی ہے. اب حدیث کا متن ہے فقال النبی ما تجیبه ولكن اللہ انتجاه. ارے لوگوں کس ملاقے میں ہو، کس دھوکے میں ہو، کس غلطی میں ہو، کس گناہ میں ہو، کون کہتا ہے کہ میں نے علی کی کان میں سرگوشی کی ہے؟ اس خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ عزت میں میری جان ہے، ارے اس خدا نے خود علی کے کان میں سرگوشی کی ہے. ارے دوستو اسی جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، اسی جامعہ ترمذی کی حدیث ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پاس پرندے کا گوشت لایا گیا. کان النبی عندہ طیرن. آقا علیہ السلام کے پاس پرندے کا گوشت ایسے پیش کیا گیا. جامعہ ترمذی جب پیش کیا گیا تو آقا علیہ السلام دعا کر رہے تھے اللہم ایتنی بے احب خلقک الیک کہ مولا یہ جو گوشت مجھے ملا ہے اب جو ساری کائنات میں جتنی بھی تیری خلق ہے، مخلوق ہے، سب سے زیادہ جس سے تو پیار کرتا ہے، مولا محبت کرتا ہے، اس کو میرے پاس بھیج. تو آقا عادت ہے کہ وہ میرے ساتھ مل کے یہ گوشت کھائے. اب حدیث کہہ رہی ہے فجا علی اتنے میں علی المرتضیٰ آ گئے اور آقا علیہ السلام کے ساتھ مل کر دونوں بھائی گوشت کھانے لگے. ارے دوستو یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ علی مصطفیٰ کا محبوب بھی ہے اور علی خدا کا محبوب بھی ہے. آپ ایک اور بڑی عقیدے کی بات بتاتا ہے. اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی، تو ایک طریقہ کار یہ تھا کہ ہر نبی کے ساتھ اللہ رب العزت اس کے تعاون کے لیے، معاونت کے لیے یا اس کے بھائی کو نبی بنا کے بھیج دیتا یا اس کے بیٹے کو نبی بنا کے بھیج دیتا. بھئی ایسا ہی ہے. آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں. اب آقا علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی. اب کائنات میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آ سکتا.
اللہ رب العزت نے اپنا طریقہ نہیں بدلا. ہر نبی کے تعاون کے لیے، معاونت کے لیے، مدد کے لیے اللہ رب العزت اس کے بھائی کو یا اس کے بیٹے کو نبوت دیتا تھا. اب صحیح بخاری کی حدیث کوٹ کرنے لگا. صحیح بخاری قرآن کے بعد جو سب سے معتبر ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے. اور ایک اور بات بتا دوں، بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام غزوہ تبوک میں جانے کے لیے گئے. تو پہلے ایک بار آپ کا شکریہ ادا کرتا چلوں کہ یہ پروگرام جو تھا یہ فوراً بن گیا. مٹھو بھائی پریشان تھے کہ حضرت صاحب اتنی جلدی گیدرنگ نہیں ہوگی. تو یہ بھی امام حسین علیہ السلام کا ہم پر کرم ہے، حضور کی اہل بیت اطہار کا صدقہ ہے کہ مسجد بڑھ چکی ہے، مسجد بڑھ چکی ہے اور سب حضور کی اہل بیت کا ذکر سن رہے ہیں محبت اور پیار کے ساتھ. جب آقا علیہ السلام غزوہ تبوک میں جانے کے لیے صحابہ کرام کو ساتھ لے کے جانے لگے، صحیح بخاری، تو پیچھے جناب علی اور مرتضیٰ کو اپنا نائب بنا کے چھوڑ دیا. جب جناب علی اور مرتضیٰ کو پتا چلا کہ میں ساتھ نہیں جا رہا، آقا مجھے پیچھے مدینہ چھوڑ رہے ہیں، صحیح بخاری، تو آپ آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تخلفونی فی النساء والصبیان، یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں. بھائی کہنا بھی بنتا تھا، وہ اللہ کا شیر علی، ارے جس علی کے بغیر نہ غزوہ بدر فتح ہو سکتی تھی، نہ احد، نہ خندق، نہ حنین، نہ قلعہ خیبر ہو سکتا تھا. ارے وہ علی جو اسد اللہ ہے، علی کا اللہ کا شیر علی، ان کا کہنا بھی بنتا تھا کہ یا رسول اللہ جنگ ہو رہی ہے، مجھے پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں. لیکن میرے آقا علیہ السلام کی نظر نبوت دیکھ رہی تھی کہ تبوک میں جنگ نہیں ہوگی، تبوک بنا لڑے ہمارے آقا آ جائے. اگر پتا ہوتا کہ وہ لڑائی ہوگی تو میرے آقا علیہ السلام علی کبھی پیچھے نہ چھوڑتے. اب اس مقام پہ میرے آقا نے بڑی محبت والی بات کی ہے، وہ بات آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. جب جناب علی اور مرتضیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، تو میرے آقا نے کہا علی امان کرتا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد. میرے آقا نے فرمایا علی تو اس بات پہ خوش ہو جا، تو اس بات پہ راضی ہو جا کہ تیری اور میری قسمت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے. اے علی تو نبی نہیں ہو سکتا، لیکن اس بات پہ خوش ہو جاؤ کہ تیری اور میری قسمت وہی ہے جو نبیوں کے درمیان تھی، وہ نبیوں کے درمیان تھی. دوستوں وہ علی اور مرتضیٰ جب غزوہ خندق ہوئی، خندق، تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کے مشورہ سے، یہ آخری بات کر کے آپ مضمون کو آگے لے کے چلتا ہوں، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے مشورے سے خندق کھودی. جب خندق کھودی تو جو کافر تھے وہ خندق کے دوسری طرف سے، مسلمانوں کا لشکر خندق کے اندر کی طرف تھا، مدینہ کی بستی ایک بہت بڑا کافر ہے. آپ ابن خلدون پڑھ لیں، حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھ لیں، طبری پڑھ لیں، امام جلال سیوطی کی تاریخ الخلفاء پڑھ لیں، تاریخ کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، آپ میں کوئی یہ واقعہ مل جائے گا. دو طرح سے اس کا نام آیا، عمرو بن عبد ود اور عمرو بن عبدود. میں اس پر پڑھنا نہیں چاہتا، عمرو بن عبد ود لا لیں، ٹھیک ہے. وہ خندق اس نے کراس کی اور مسلمانوں کو آ کے للکارنے لگا، کہتا کون چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، کون ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے. جب اس نے للکارا تو وہ آقا علیہ السلام جو نبی رحمت ہے، ساری زندگی دشمنوں کو بھی دعائیں دیتے رہے. ارے پوری زندگی میں اس مقام کے سوا میرے آقا نے کبھی اتنا سخت جملہ نہیں بولا. ارے جب وہ چنگار رہا تھا، جب وہ دار رہا تھا، جب وہ للکار رہا تھا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے، تم میں مرد کوئی نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کتے کے منہ میں لگام ڈالے. تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بڑا خطرناک ہے، یہ ہزاروں میں بھاری ہے، یہ بہت خطرناک ہے، خوفناک ہے، ہیبتناک ہے. جب وہ للکار رہا تھا تو علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے. علی ابن ابی طالب آپ کہتے ہیں کہ بدبخت تجھے دو آپشن دیتا ہوں، یا تو ابھی کلمہ پڑھ
اور میرے مصطفیٰ قدموں میں گر پڑ، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب وہ عمر بن عبد العزیز کہتا ہے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں کوئی جوان مرد نہیں رہا، انہوں نے میرے مقابلے میں ایک بچے کو بھیج دیا۔ تو جناب علی مرتضیٰ کہتے ہیں جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گا تجھے پتا چل جائے گا کہ بچہ ہے کہ مرد ہے۔ بڑی لطیف بات کرنے لگا ہوں، جب لڑائی ہو رہی تھی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، ریت اڑ رہی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون باری جا رہا ہے، لیکن جناب علی اور مرتضیٰ کے نعرہ تکبیر سے ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ کا شیر ہی باری جا رہا ہے۔ ارے دوستو چند منٹوں میں جناب علی اور مرتضیٰ نے اس کا سر قلم کر کے ادھر پھینک دیا۔ اب اصل نقطہ تو آگے آ رہا ہے جو سنانے والا ہوں آپ کو۔ جب جناب علی اور مرتضیٰ نے اس بدبخت کو قتل کر دیا، ارے اتنا خوفناک تھا کہ اس کی ہیبت سے لوگ تھر تھر کانپتے تھے، اس کے نام سے مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھی۔ جب جناب علی اور مرتضیٰ نے اس کو قتل کیا تو اب میرے آقا علیہ السلام نے ایک جملہ بولا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی